ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات محترم حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات و قصص جو پروردگار عالم نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں بیان فرمائے نبوت کا سلسلہ بڑا پاکیزہ ہوتا ہے نبی عام آدمیوں سے افضل ہوتا ہے عام اشخاص سے افضل ہوتے ہیں
ایک چنی ہوئی جماعت ہے، صدروں، وزیروں، امیروں، کبیروں، جاگیردار، حسین، دنیا والوں سے، تمام کے تمام انسانوں سے بلند و بالا مقام والے حضرات انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ نبی جس کے سر پہ تاج نبوت آئے، نبی جسے اللہ کا پیغام آئے، نبی وہ ہے کہ اللہ کا پیغام لے کے جس کے پاس جبرائیل امین آئے، انبیاء وہ ہے کہ جن کو اللہ پاک نے آسمانی کتابیں عطا فرمائی۔ تو رب العالمین آیت مبارکہ میں حضرات انبیاء علیہ السلام اتنے بلند و بالا، عجیب جماعت، افضل جماعت، شان والی جماعت، اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا۔ آتینا، اللہ پاک فرماتے ہیں سب کچھ میں اللہ نے دیا، اللہ کے علاوہ نبیوں کو بھی دینے والا کوئی نہیں۔ جب اللہ کے علاوہ نبیوں کو دینے والا کوئی نہیں تو نبی بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آدم نے اللہ سے مانگا، آدم کی دعا علیہ السلام کی دعا اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ نوح نے اللہ سے مانگا، نوح علیہ السلام کی دعا اللہ نے قرآن میں نقل فرمائی۔ ہر نبی نے اللہ سے مانگا، اپنی حاجات کا سوال کیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ عبادات سب کچھ اللہ کے لیے، صدقہ بھی اللہ کے لیے، خیرات بھی اللہ کے لیے، سجدہ بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، بیت اللہ کا طواف بھی اللہ کے لیے، سعی بھی اللہ کے لیے، صفا مروہ دوڑنا بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، شیطان کو کنکریاں مارنا بھی اللہ کے لیے، مزار پہ جائز کوئی نہیں، لبیک اللہم لبیک ایک اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ دوسرا کسی کے لیے ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ سب کچھ تیرے لیے، منت تو پیر کے لیے ہوگی، منوتی نظر یہ تو کسی پیر کے لیے رہنے دے۔ فرمایا کہ نہیں، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی مدار والا، منت کا، نظر کا بھی حقدار کوئی نہیں۔ نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ اللہ پاک نے سب کچھ قرآن کریم میں بیان فرما دیا۔ کچھ لوگ سر پہ کوٹی رکھ لیتے ہیں نا، فلاں پیر کے مزار پہ جا کے اسے کٹوائیں گے، فرمایا کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ کوئی بکرا پال لیتے ہیں جو پیر صاحب پہ جا کے ذبح کریں گے، کوئی بھٹا پال لیتے ہیں، کوئی مرغا پال لیتے ہیں پیر صاحب کے نام کا، ہاں اس کو خیرات کر کے، صدقہ کر کے، ذبح کر کے، اللہ نام پہ ذبح کر کے بھی اپنے پیر و مرشد کو، اپنے اساتذہ کو، والدین کو اس کا ایصال ثواب تو کر سکتے ہو، لیکن غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا، فرمایا کہ تمہارے لیے حلال کوئی نہیں۔ اگر ذبیحہ پہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے پیر و مرشد کا نام لیا، پیر کے نام پہ، پیر کے نام پہ، فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہو گیا۔ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، ویسے یہ جیسے خنزیر حرام ہے نا، تو پیر کے نام پہ بھی اگر ذبح کرو گے وہ ایسے اسی طریقے سے حرام ہو جائے گا۔ اللہ پاک مسلمانوں کو پاک رکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا میرے بندے، اماں کے پیٹ میں بھی تجھے پاک رکھا، من ماء مہین، گندے پانی سے تجھے پیدا کیا، لیکن جب تیری خوراک کا انتظام ہونے کا جب ٹائم آیا، فرمایا کہ میں اللہ نے، تیری زبان پاک تھی، دنیا میں آ کے میرا قرآن پڑھے گا، لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اور اس زبان سے روزہ رکھے گا، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہے گا، ذبیحہ میں ذبح کرتے ہوئے تکبیر پڑھے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا میں اللہ نے تیری اس زبان کو پاک رکھا، اماں کے پیٹ میں جو خوراک ہے وہ ناپاک ہے، میں اللہ نے تیرے پیٹ میں پیٹ فٹ کر دیا تاکہ تجھے
تو منت بھی اللہ کے لیے، قسم بھی اللہ کے لیے، نظر و نیاز بھی اللہ کے لیے۔ نظر کسے کہتے ہیں؟ اللہ بیٹا نہیں ہے، بیٹا دے دے، میں تیرے نام پہ عورت نظر مانگتی ہے، روزے رکھوں گی، بکرا ذبح کروں گی، صدقہ کروں گی، خیرات کروں گی، حج کو جاؤں گی، عمرے کو جاؤں گی، فلاں میں کام ابا کیا نظر مانگتا ہے۔ فرمایا کہ یہ نظر اللہ کے لیے ماننا جائز ہے، غیر اللہ کے لیے ماننا بالکل ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ جناب مریم صلی اللہ علیہ عائشہ علیہ السلام کی اماں ابھی اماں کے پیٹ میں موجود ہے، اماں نے اللہ کی بارگاہ میں نظر مان لی۔ یاد رکھو مسئلے کی بات، کچھ لوگ نظر مان لیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، نظر مانتے پھر بھول جاتے ہیں۔ جب نظر منوتی مان لیتا ہے نا بندہ، کہنا بڑا آسان ہے، 100 نفل پڑھوں گا، پھر پڑھتے نہیں ہیں لوگ۔ جب منت مان لیتا ہے نا پھر وہ واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ذرا نظر انسان کو سوچ سمجھ کے ماننی چاہیے۔ کٹا مان لیا کہ اب اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا، وہ تکڑا سانڈ بن گیا، اب تو یہ اچھے پیسوں کا بھی کھائے گا، پھر بندہ کہتا ہے نہیں کچھ اور کرنے کے لیے ہمارے پاس آ جاتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ یاد رکھو، بکرا پالا، کوئی بھی ملغا پالا، اللہ کے نام پہ خیرات کروں گا، صدقہ کروں گا، تو یہ منت ہو جاتی ہے، نظر ہو جاتی ہے، تو پھر یہ صدقہ نہیں رہتا بلکہ واجب اور ضروری بن جاتا ہے۔ جناب مریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں موجود ہے، ابھی دنیا میں نہیں آئی۔ اماں نے اللہ کی بارگاہ میں نظر مان لی، منوتی مان لی۔ کس کے سامنے مانی؟ کسی پیر کے سامنے نہیں، مزار پہ جا کے نہیں، داتا دربار پہ نہیں، علی حجویری کے دربار پہ نہیں، شاہ جمال پہ نہیں، کسی اور دربار پہ نہیں، اللہ کے سامنے نظر مان رہی ہے۔ اللہ رب العزت کو اس دعا پہ پیار آیا، اس نظر پہ پیار آیا، ان تمام کی تمام باتوں کو، اس دعا کو ماننے کو، جھولی پھیلانے کو پروردگار عالم نے کلام اللہ قرآن مجید قرآن حمید بنا کے نازل فرما دیا۔
اللہ نے پوری دعا قرآن میں نقل فرما دی. اللہ اپنا پیٹ ہی تیرے نام کرتی ہوں، جو تو نے مجھے پیٹ عطا کیا، عمل تیرے نام کرتی ہوں، اپنی امید کو تیرے نام کرتی ہوں. فتقبل منی، اور رب کریم میری اس نیکی کو، اس منوتی کو، اس نظر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. انک سمیع الدعاء، اور رب کریم میں جانتی ہوں، میں اس بات کو خوب سمجھتی ہوں، تیرے علاوہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، عالم برزخ میں بھی، زمینوں میں بھی، آسمانوں میں بھی، انک سمیع الدعاء، اور تیرے علاوہ میری دعاؤں کو سننے والا دوسرا ہے ہی کوئی نہیں. رب کریم تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ تیرے علاوہ در کوئی نہیں، تیرے علاوہ دوسرا مالک کوئی نہیں، خالق کوئی نہیں، رازق کوئی نہیں. اور رب کریم میں تیری ہی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، مناجات کرتی ہوں، جھولی پھیلاتی ہوں. رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. کیا دعا کی جائے اللہ سے، کس انداز سے مانگا ہے. اللہ پاک امت محمدی کو، مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں، اور قرآن والوں اس طرح مانگا کرو جیسے مریم کی اماں نے مانگا. ہم تو یوں دعا کرتے ہیں، پنکھا کیوں نہیں چل رہا، چھت کیسی ہے، بس یوں دعا کی نہ کی، ایسے تھوڑی دعا قبول ہوتی ہے، لو لگانی پڑتی ہے. فتقبل منی، میرے اللہ میری دعا کو قبول فرما. ہم تو بکرے شکرے دے کے بڑے چوڑے ہو جاتے ہیں کہ بڑا ہم نے نیکی کر لی. مریم کی اماں اپنا بچہ دے رہی ہے، اللہ میرا بچہ قبول فرما، میری اولاد کو قبول فرما. انک سمیع الدعاء، تیرے علاوہ دعاؤں کو سننے والا ہے. یہاں پھر آگے کمال ہو گیا، جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا، وضع حمل ہوا. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. اے اللہ کمال ہو گیا، مریم کی اماں کے دل میں یہ بات تھی، لڑکا ملے گا، نرینہ اولاد ملے گی، بیٹا ملے گا، مرد کو بیت اللہ بیت المقدس میں بھیج دوں گی. لیکن یہاں تو بڑے عجیب حالات بنے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. بجائے لڑکے کے اللہ نے بیٹی لڑکی عطا فرما دی. میرے اللہ یہ تو نے کیا کر دیا؟ میں نے تیری بارگاہ میں التجا کی تھی، دعا کی تھی، کس نظریے سے دعا کی تھی؟ فرمایا مریم کی اماں، لڑکا لڑکی کی بات نہیں ہوئی، اور تم نے تو اپنا بدن میرے نام کیا تھا، اپنا پیٹ میرے نام کیا تھا. رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میں اپنا پیٹ تیرے نام پہ آزاد کرتی ہوں. لڑکا دو لڑکی دو یہ میری مرضی ہے، اور جسے چاہوں درجنوں بیٹیاں دے دوں، جسے چاہوں درجنوں بیٹے دے دوں، اور جوتا نہیں، کپڑے نہیں، اولاد کی اولاد، چاروں طرف بچے بچے نظر آتے ہیں. اگر چاہوں بڑی بڑی کوٹھیاں موجود ہیں، مربے موجود ہیں، جائیدادیں موجود ہیں، شادیاں کر کے مر جائیں، ڈاکٹر علاج کر کر کے مر جائیں، پیر دوائیاں دے دے کے مر جائیں، تعویذ دے دے کے مر جائیں، حکما مر جائیں، ایک بھی بچہ نہ دوں، یہ میں اللہ کی مرضی ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس مرد کو، اس عورت کو چاہوں 5 بنا دوں، ایک بھی بچہ نہ دوں، یہ میں اللہ کی مرضی ہے. اور مریم کی والدہ دل میں بات نہ رکھ، میں پروردگار عالم تیرے اس گیلے کا دور فرما دو. میں اللہ نے بیٹی ایسی پیدا فرمائی، ہزاروں نہیں لاکھوں لڑکوں کو، مردوں کو اس کے قدموں پہ قربان کیا جا سکتا ہے.
ماشاء اللہ جی، میں کب سے قرآن سنا رہا ہوں، آپ بول نہیں رہے، چلو بولے تو کہو سبحان اللہ۔ فرمایا مریم کی اماں آپ نے دعا کی تھی فتقبل منی، میری دعا نظر قبول فرما، اور میں اللہ نے اتنا قبول کیا، اتنا منظور کیا، اب آپ کو اجازت نہیں کہ اس بچی کا نام بھی تم رکھو، یہ تمہاری نہیں میری ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں اللہ نے اس کا نام بندی مریم رکھ دیا۔ اور مریم کی بات اللہ نے اسے اتنا قبول کیا، اتنا منظور کیا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب مریم میری بندی بن گئی، مریم میری عبادت کرنے والی بن گئی، جب میرے نام پہ آزاد ہو گئی، جب یہ میرے اللہ کی بندی بنا دی، اسے میرے نام پہ وقف کر دیا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا۔ اب دادا کو، دادی کو، نانا نانی کو، قبیلے کے لوگوں کو، بزرگوں کو، اماں ابا کو نام رکھنے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ وَإِذْهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اور یہ تو میں اللہ کے اتنے بندے بن گئے، اتنے برگزیدہ بن گئے، یہ بھی اس کی اولاد کو بھی کبھی شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ شیطان لعین کے مریم اور اس کی اولاد کے کبھی قریب نہیں آ سکے گا۔ کیوں؟ میں اللہ نے ایسی لڑکی پیدا فرمائی ہے، اس کے بطن سے، پیٹ سے، بغیر باپ کے جناب عیسیٰ روح اللہ کو پیدا فرما کے اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا چاہتے ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے ہم پیدا کرتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم علاج نہ کریں تو بچے کیسے پیدا ہوں، پیر کہتے ہیں ہم تعویذ نہ دیں تو بچے کیسے پیدا نہ ہو، حکیم کہتے ہیں کہ بچے ہم پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تاکہ دنیا والوں کی غلط فہمی دور ہو جائے، آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، جب کوئی انسان تھا ہی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی رب کی ربوبیت انسان کے سمجھ میں نہیں آئی، اور آؤ اللہ اب دوسرا کرشمہ دکھانے لگے ہیں کہ مریم کو بغیر باپ کے بچہ دے رہے ہیں، لڑکا دے رہے ہیں۔ عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرما کے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا۔ اللہ بغیر ماں باپ کے بھی بچہ دے دیتے ہیں، اللہ بغیر باپ کے بھی بچہ دے دیتے ہیں۔ اللہ باپ اپنی قدرت کی کرشمہ، اپنی قدرت کا کھیل کاراگری اپنے بندوں کے سامنے بیان کروانا چاہتا ہے۔ جناب مریم صلی اللہ علیہ سن بلوغت پر پہنچ گئے۔ اللہ نے فرمایا مریم کی اماں عمران کی گھر والی، اپنی نظر پوری کرو، منوتی مانو۔ اللہ کے سامنے جو آپ نے دعا کی تھی رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اب اس نظر کو پورا کرنے کا ٹائم آ گیا۔ جناب مریم صلی اللہ علیہ کو بیت المقدس میں بھیج دیا گیا، ایک محراب مقرر کر دیا گیا، کونا مقرر کر دیا گیا کہ پردے میں بیٹھ کے مریم صرف اللہ اللہ کیا کرے گی، اللہ کا ذکر بیان کیا کرے گی، تسبیح و تحلیل کیا کرے گی، اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرا اور کوئی کام نہیں کرے گی۔ جناب زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اس زمانے کے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ بانجی ہے ان کی۔ ایک دن جناب زکریا اللہ کے نبی مریم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے کہ خیر خبر کر کے آؤں۔ ادھر محراب کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں مریم کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، بے موسم پھل موجود ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جیسے جناب زکریا علیہ السلام مریم صلی اللہ علیہ کے محراب میں داخل ہوئے، وجد عندها
کا سیزن کوئی نہیں، موسم کوئی نہیں، باغوں میں کوئی نہیں، درختوں میں کوئی نہیں، پہاڑوں میں کوئی نہیں، منڈیوں میں کوئی نہیں، ریڑھیوں پہ کوئی نہیں، دکانوں پہ کوئی نہیں، مارکیٹوں میں کوئی نہیں۔ یا مریم انا لکی ھذا، یہ تجھے بے موسم پھل کس نے لا کے دیا؟ جناب مریم نے جواب دے دیا، قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ نے مجھے لا کے دیے ہیں۔ کیا ہوا؟ منڈیوں میں کوئی نہیں، کیا ہوا کہ موسم کوئی نہیں، پیدا ہونے کا وقت کوئی نہیں، درختوں پہ کوئی نہیں، مارکیٹوں میں کوئی نہیں، بازاروں میں کوئی نہیں۔ قالت هو من عند اللہ، جب اللہ دینے پہ آئے، موسم کی ضرورت کوئی نہیں، باغ و بہار کی ضرورت کوئی نہیں، درختوں کی ضرورت کوئی نہیں، ہونے یا نہ ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ کے ہاں کوئی بھی کام مشکل کوئی نہیں۔ قالت هو من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ پاک جب اپنے بندے کو رزق عطا فرماتے ہیں، بغیر اسباب کے، بغیر موسم کے، بغیر باغ و بہار کے، بغیر درختوں کے بھی، بغیر منڈیوں مارکیٹوں کے بھی، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ پاک بغیر حساب و کتاب کے عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کا نبی ہے جناب زکریا علیہ السلام، سر پہ تاج نبوت ہے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے۔ جب جناب مریم کی زبان سے سننا ہوا من عند اللہ، اللہ نے دی ہے، اور جب اللہ دیتا ہے نا تو موسم کی ضرورت کوئی نہیں، اس نے موسم کا نام لیا۔ جناب زکریا علیہ السلام کی گود میں بھی بچہ کوئی نہیں، عمر گزر گئی 120 سال عمر، گھر والی کی 100 سال عمر، 90 سال عمر گھر والی کی، مختلف اقوال ہیں۔ فوراً ذہن میں آ گئی، اللہ نے دل میں بات ڈال دی، زکریا اللہ کے نبی، اللہ کے بندے، جب مریم کو بغیر موسم کے پھل مل سکتی ہے تو زکریا علیہ السلام کو بھی میرا اللہ بغیر جوانی کے اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ اور جناب زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، جھولی پھیلا دی، اس انداز سے
کوئی کہتا ہے شب قدر میں دعا کریں گے، کوئی کہتا ہے کہ ذرا ٹائم ملے پھر دعا کریں گے، لیکن اللہ کے نبی نے ادھر اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھا، فوراً وہیں کھڑے ہو گئے، بیت المقدس میں بھی اللہ سے جھولی پھیلا دی، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دی۔ فرمایا میرے نبی آج عمر گزرنے کے بعد بھی غیر کے در پہ نہیں گئے، شرک و بدعت والی بات ذہن میں نہیں آئی، کسی قبر والے سے مانگنے نہیں گئے، کسی سنگ مرمر والے سے مانگنے نہیں گئے، کسی مزار پہ جا کے جھولی نہیں پھیلائی، ساری عمر بے اولادی میں زندگی گزار دی، آج مریم کے ہاں بے موسم پھل دیکھ کے فوراً دعا کی ہے، اور کس انداز سے دعا کی ہے، قربان جاؤں اور زکریا کے پالنے والے اور زکریا کو سنبھالنے والے، میں تیری ہی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مناجات کرتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، عاجزی کرتا ہوں، میں غیر کے در پہ نہیں جاؤں گا، کسی اور سے نہیں مانگوں گا، کسی اور سے سوال نہیں کروں گا۔ اللہ اس لیے غیر کے در پہ نہیں جاؤں گا، تیرے علاوہ دعاؤں کو سننے والا کوئی نہیں۔ اللہ کرے ہماری سمجھ میں بھی یہ بات آ جائے کہ یہ قبر والے ہماری دعائیں سنتے نہیں، ہماری سمجھ میں بھی یہ بات آ جائے کہ یہ مزار والے ہماری دعاؤں کو سنتے کوئی نہیں۔ ہم بھی الحمدللہ ولیوں کو مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ اللہ کے ولی، خدا نہیں مانتے ہم کو، خدا کا شریک نہیں مانتے، ہم ولیوں کو، پیروں کو، بزرگوں کو کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا ولی مانتے ہیں، اللہ کا قریبی مانتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ولی بھی اللہ کے در کے محتاج ہیں، ولی بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ سے ہی مانتے ہیں۔ ولی کسے کہا جاتا ہے؟ پیر کسے کہا جاتا ہے؟ بزرگ کسے کہا جاتا
اللہ اور کوئی وظیفہ بتلا تاکہ جسے پڑھ کے اور تیرا قریبی بن جائے. ولی اللہ کا قریب ہوتا ہے. الا ان اولیاء اللہ، خبردار ولی وہ ہیں جو میرے قریبی ہیں، جو میرے دین کے وارث ہیں، میرے محبوب کی سنت کے وارث ہیں. ولی کے چہرے پہ سنت رسول ہوتی ہے. ولی نماز پڑھتا ہے، ولی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ولی شراب نہیں پیتا، ولی زنا نہیں کرتا، ولی بدکاری نہیں کرتا، ولی بے حیائی نہیں کرتا، ولی کبھی کسی کی چائے پیانے کے بدلے بکتا نہیں. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے آدھی زندگی ریل میں گزاری، آدھی زندگی جیل میں گزاری، لیکن آقا مدنی مدینے والی سرکار کی ختم نبوت پہ کبھی آنچ نہ ہو. اور اللہ کا قرآن کشمیر کی وادیوں میں جب شاہ صاحب قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، پانی رک جاتا تھا اور سانپ بچھو جانور پرندے بھی کھڑے ہو کے شاہ صاحب کی زبان سے اللہ کا قرآن سنا کرتے. ہم نے تو ولی دیکھے کوئی نہیں، بس ایک بابا بکری دیکھا ہے اور اس کے علاوہ تو کوئی ولی دیکھا نہیں. دماغ مست اندر ہے اور تو ولی ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے انگ انگ سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کرتے ہیں. ولی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے. لوگوں نے دیکھا تہجد کی نماز کا وقت ہوتا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدینے کی گلیوں میں جھاڑو دیا کرتے تھے. ولی ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے. تخمے والے یہ لوگ ہیں، اور جن کے لوگ کافی شافیہ پڑھ گئے نا، یہ قوالیے سوالیے جو بنائے پھرتے ہیں کہ ساری غلط ہے، حرام ہے. ان کا کلام آپ صحیح پڑھ کے دیکھیں، ان میں بھی شرک و بدعت سے نفرت کا ثبوت ملتا ہے. ابو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم نالو اشراف نہیں ہوندے، علم نالو اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندے نے ذات کمینے، ابھی کل پئی سونا نہیں بندا گا، تھوڑے جڑیے لال نگینے، اشوم کلو بخیل کلو خیرات نہیں ملدی، تھوڑے ہو بن مال خزینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، تھوڑے مریے شہر مدینے. اگر
پیرا دیتا ہے کرے اللہ بیٹا اللہ نے دیا کہ پیرا نے دیتا ہے نہیں پیر نے دیا اور اگر بیٹا مر گیا اللہ نے لے لیا ظالم کہیں ٹھہر تو صحیح بیٹا دیا پیروں نے اور مر گیا تو اللہ نے مار دیا اب پیر نہیں مار سکتے اب پیر کی قوت ختم ہو گئی بیچارے کی کمزور پڑ گیا اب اس کی طاقت ختم ہو گئی دکان مارکیٹ چلی تو کہتے ہیں جی پیر صاحب نے چلائی ہے اگر ٹھپ ہو گئی اللہ نے اس کو گھاٹا کر دیا بھائی اللہ نے نقصان کر دیا نفع پیر کی طرف سے غیر اللہ کی طرف سے اور نقصان جب ہو جائے پھر اللہ کی طرف سے سونی بیوی ملی جس کی طرف سے پیر صاحب نے دیا ان کی لحاظ سے انہوں نے تمیز دیا تھا انہوں نے دیا اگر بیوی طلاق لینے کے مرض اللہ کی طرف سے ہو گیا نقصان اللہ کی طرف سے سارا تیرے اپنا کرتوت ہے وہ چھوڑ کے تجھے چلے گی کہ تیرا اپنا کمال ہے تیرے منہ پہ لعنت بھیج کے چلے گی تو اس قابل کوئی نہیں اگر تو صحیح مسلمان ہوتا تو تیری بیوی تیری تباہ کرتی بچے تیرے تباہ کرتے اور تو اللہ کا باقی ہے اللہ نے تیری اولاد کو تیرے بچوں کو برادری کو تیرے لیے باقی بنا دیا مولانا پاک محمود روٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رب روٹھے گا عدل سے جب بندہ اللہ کے در کو چھوڑ کے نا در در پہ جا کے سجدہ کرتا ہے پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میرے در کو چھوڑ کے غیر کے در پہ گیا نا تو تو یہ ایسے دھکے کھلاؤں گا تو یاد رکھے گا پتہ چل جائے گا پھر کیا ہوتا ہے پیر صاحب کا گند بھی کھاتا ہے پیر صاحب کا تھوک بھی چاٹتا ہے ننگوں کا ملنگوں کا لوگ جھوٹا پی ماں کا جھوٹا نہیں پیئیں گے ابا کا جھوٹا نہیں پیئیں گے اماں کو تو بیماری ہے ابا کو بیماری ہے اور یہ پاگل جو پڑا ہے ملنگ دلنگ جس میں عقل کوئی نہیں جو چوڑا کھا جاتا ہے اس کا جھوٹا لوگ کھا جاتے ہیں یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے جس نے زیادہ زنجیریں پہنی ہو دیکھنا وہاں شریف آئے گا بڑی بڑی زنجیروں والے کئی کئی من لو آپ پہن کے پھر رہے ہیں نظر اللہ نیاز حسین ہے نظر اللہ نیاز حسین کل قیامت کا دن ہوگا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا جائے گا آپ فرمائیں گے اللہ ان مسکنڈوں کو بلا جو میری نیاز کھا کھا کے دمبے بڑھ گئے پھر ان سے تو حساب لیں اور انہوں نے شرک پھیلایا بدعات پھیلائی اور دنیا میں کتنی بڑی سزا ہے شرک کرنے والوں کے لیے کئی کئی من کے کڑے اور لوہے پہنے پھرتے ہیں نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ تو کبھی غسل کیا نہ نیتی نہ کبھی قضا کی تھی پتہ ہی نہیں نماز کا یاد رکھو جو نماز نہ پڑھے وہ ولی کبھی نہیں ہو سکتا جو غسل نہ کرے وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا جو وضو نہ کرے وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا جو قرآن نہ پڑھے وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا جو حقوق اللہ حقوق العباد ادا نہ کرے وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا تیرے میں اور گرفتوں میں فرق کوئی نہیں وہ اپنی عبادت کا جو نے بنائی بھگوان سے جا کے مانگتا ہے تو ان مزاروں میں جا کے مانگتا ہے اور آپ مسجد میں مانگ اللہ سے مانگ تہجد میں مانگ ظہر میں مانگ فجر میں مانگ ہر وقت مانگ اللہ نے نبیوں کی دعا قرآن میں نقل فرمائی ہے اگر غیروں سے مانگنا جائز ہوتا تو نبی کب کے غیر کے در پہ جا کے سوال کرتے جناب مریم کو جب دیکھا کہ اللہ نے دسترخوان پہ بے موسم
فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا، صرف یقین کر کے اللہ پہ اعتماد کر کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پاک اسے کئی گنا اور جیسے کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا کر کے اسے بہترین ایک شے مانگتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اللہ بیٹا دے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں بیٹا بھی دوں گا، حافظ قرآن بھی بنے گا، عالم بھی بنے گا، تم نے تو بیٹا مانگا ہے نا، اور مجھ سے مانگا، غیر سے نہیں مانگا۔ اسی طریقے سے اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا اور تو نے تو صرف اولاد مانگی، بیٹا ایسا ہوگا کہ میں اللہ تجھے خوشخبری سناتا ہوں، وہ نیک بھی ہوگا۔ کیسا نیک ہوگا؟ وہ انبیاء کی صف میں سے ہوگا، چنا ہوا ہوگا، برگزیدہ ہوگا، میرا بندہ ہوگا، لیکن جب آئے گا میں اللہ اس کے سر پہ تاج نبوت کی عطا فرماؤں گا۔ تو میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی، زندگی باقی تو ملاقات باقی، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا وبنات سيدنا وذريات سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تمام کے تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما۔ الہی جتنے لوگ بیمار اپنے بنائے گھروں میں اسپتالوں میں، اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، سب کو مکمل سے عطا فرما۔ اللہ پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ بھائی یاسر صاحب گھر والے اللہ پاک سے کل نصیب فرما۔ حاجی امیر صاحب اللہ